میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رحیم یار خان میں جو واقعہ ہوا ہے اور خود پولیس پر حملہ کیا گیا ہے اور کچے کے ڈاکوؤں کی طرف سے باقاعدہ میزائل ان پر پھینکا گیا ہے، راکٹ سے جو ہے انہوں نے حملہ کیا ہے اور 12 افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کیا خراب صورتحال ہوگی۔ اور بات یہ ہے کہ جو کچے کا علاقہ ہے، آدھا ایک اتحادی کی حکومت ہے اور آدھی دوسری اتحادی کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحاد میں ہیں، انہی کی حکومتیں ہیں، اور ان کی حکومتوں میں لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے کہ عام آدمی تو کیا، خود پولیس والے اگر محفوظ نہیں ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت بدترین حالات سے دوچار۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کچے کے ڈاکوؤں کے پاس یہ اتنے بھاری مقدار میں، تعداد میں اور بھاری اسلحہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ تمام جو ہمارے محکمے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ادارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو ادارے جن کا کام جو ہے ہماری سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے، یقینی بنانا ہے، وہ ادارے کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اور وہ ادارے کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر خبر پہ نظر رکھیں، تو وہ صرف اگر ان لوگوں پہ نظر رکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے سیاسی مفادات حاصل کر سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائیں گے، ان کے باتھ روموں کو اور بیڈ رومز کو پر کیمرے لگائیں گے، اور اتنے بڑے بڑے ڈاکو اتنے بھاری اسلحے کے ساتھ ہماری سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور چاہے ان کا تعلق کسی راہ سے ہو، کسی CIA سے ہو، کسی بھی جو ہے وہ باہر کے لوگوں سے ہو، اور وہ ہمارے یہ ادارے غافل رہیں گے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کر رہے۔ اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں کل کے واقعے کی، پولیس کے تمام اہلکاروں کی جن کی شہادت ہوئی ہے اس پر تعزیت کرتے ہیں اور پولیس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم پولیس کے IGs سے بھی، جو سندھ کے بھی اور پنجاب کے IGs ہیں، ان سے ضرور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی غفلت سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ خود پولیس کے لوگ نشانہ بنے، اور یہ سارے کے سارے روٹس غیر محفوظ ہیں، لوگ راتوں کو جو ہے وہ نکلتے ہی نہیں ہیں، ان بڑی بڑی شاہراہوں سے گزرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی ہمارے قبائلی بیلٹ میں کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ تک پتہ چل رہا ہے کہ طیارے تک استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ پھر اور کیا ہوتا ہے فوجی آپریشن؟ ہم اسی چیز سے ڈر رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز کہ جس کے نتیجے میں مزید عوام اور فوج کے درمیان دوری پیدا ہو، پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک کیسے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں حکومتوں میں شامل اور اداروں میں شامل جو ان کو طاقتور بناتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اس اسٹیپ کے بغیر کوئی گزارا نہیں کہ ہم باقاعدہ آپریشن کریں، اور اس کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج ہوں، اس کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھیں، تعصبات پروان چڑھیں، اور پاکستان دشمن لوگوں کو یہ موقع ملے کہ وہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کر کے اپنے مقاصد پورے کریں۔ تو ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو، ہمارے ریاستی اداروں کو اس پر ضرور سوچنا پڑے گا اور قدم اٹھانا پڑے گا، جس کے نتیجے میں پائیدار امن قائم ہو۔ اور پائیدار امن کے لیے لوگوں کو سہولت پہنچانی ہوتی ہے، روزگار پہنچانا ہوتا ہے، انفراسٹرکچر دینا ہوتا ہے، تعلیم دینی ہوتی ہے، صحت کی سہولتیں دینی ہوتی ہیں، امن دینا اور عدل دینا ہوتا ہے، انصاف دینا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ چیزیں میسر نہیں ہیں پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں پھر پوری نوجوان نسل غلط راستوں کی طرف چل پڑتی ہے۔ اس لیے یہ حکومتی اقدامات اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ معیشت کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بجلی کے بلوں میں جس طرح سے اضافہ ہوا ہے، پنجاب میں انہوں نے صرف 2 مہینے کے لیے ریلیف دینے کا اعلان کیا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک پریشر ہے۔ جماعت اسلامی پورے پاکستان میں احتجاج کر رہی ہے، 14 دن ہم نے دھرنا دیا، معاہدے میں ان کو باندھا ہے، اور مسلسل ہم جلسے کر رہے ہیں۔ ابھی پشاور میں پچھلے دنوں بہت تاریخی جلسہ عام ہوا، اس سے پہلے لاہور میں ہوا، اس کے بعد ملتان میں ہوا، اس سے پہلے پنڈی میں ہوا، 14 دن کا دھرنا ہوا، اور اب بھی مسلسل ہماری سرگرمیاں جاری ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ مل کر وہ پریشر بنایا ہے جس پر حکمران ڈیفینسو ہوئے ہیں، لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے۔ انہوں نے صرف پنجاب میں یہ اعلان کر کے ظاہر کیا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے حوالے سے کوئی ذہن نہیں رکھتے، ویژن نہیں رکھتے، اور اعلان بھی کیا ہے 2 مہینے کے بعد پھر وہی ٹیرف ہوگا۔ لہٰذا ٹیرف میں کمی کی جائے اور پورے پاکستان میں کی جائے۔ اور میں اس پر بھی حیران ہوں کہ جیسا تیسا کر کے اگر انہوں نے صوبے کے لیے کوئی گنجائش نکالی تھی اور وہاں سے بجٹ لیا تھا، اس بجٹ پہ بھی میں بات کروں گا کہ یہ بجٹ کوئی ان کا اپنا بجٹ نہیں ہے، یہ وہ بجٹ ہے جو پاکستان کی قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے۔
جس کے نتیجے میں وفاق میں پیسے جاتے ہیں اور وفاق سے صوبوں میں آتے ہیں، اور صوبوں کی اپنی بھی جو ریونیو ہوتا ہے وہ بھی عوام کے پیسوں سے ہوتا ہے، اس میں کوئی احسان والی بات نہیں ہے۔ لیکن کے پی گورنمنٹ کیوں نہیں اس پر کام کرتی، وہ ریلیف فراہم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اور وہاں تو اس وقت اتحادیوں کی حکومت نہیں ہے، وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی حکومت سے کہ وہ کم از کم اتنا تو کریں کہ اپنے طور پر ایک ورکنگ کر کے خیبر پختونخوا کے عوام کو ریلیف فراہم کریں، بجلی کے بلوں میں بھی اور تنخواہ داروں کے حوالے سے بھی کوئی قدم اٹھائیں وہ، اور اس میں مرکز سے بات کریں۔ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں کا تعلق صوبے سے اور بہت ساری چیزوں کا تعلق وفاق سے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ریلیف انہوں نے پنجاب میں بھی دیا ہے 14 روپے کا، وہ چند ارب روپے بنتے ہیں، میرے خیال 50 ارب روپے بھی پورے نہیں بنتے، اور یہ 50 ارب روپے جو رقم ہے اگر نواز شریف صاحب کے خاندان کی جو آئی پی پی ہے اور ان کے پسندیدہ لوگ منشا گروپ ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی آئی پی پیز ہیں، اور ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے، اگر صرف منشا گروپ اور شریف فیملی اس کی آئی پی پیز کے ناجائز کیپیسٹی پیمنٹ جو پاکستانی قوم کے خون پسینے کی کمائی سے نچوڑے جا رہے ہیں، صرف وہ پیسے پاکستان کے خزانے میں آ جائیں تو پورے پاکستان کی بجلی جو ہے وہ سستی ہو سکتی ہے اس موقع پر، اور یہ صرف 2 مہینے کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ 400-500 ارب روپے بنتے ہیں کم از کم، اور 2 ٹریلین جو روپے ہیں 2000 ارب روپے وہ ادا کیے گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ پچھلے سال کیپیسٹی پیمنٹ میں، اور یہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔ آئی ٹی سی کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی کی جا رہی ہے کہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں بھی اگر ٹرانسمیشن سے جو کیپیسٹی سے کم جا رہا ہے اس کی پیمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو انہوں نے سود کی ریشو کو بڑھایا ہے اور بڑھاتے چلے گئے ہیں، سود تو لعنت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اسی سے تو ہم برباد ہو رہے ہیں ہماری معیشت، لیکن بتدریج اس کو اگر کم کیا جائے گا، اگر یہ 10% ہوتی تو 8,500 ارب روپے ہمیں بینکوں کے نہیں دینے پڑتے انٹرنل، یہ 4,000 ارب روپے دینے پڑتے، تو آپ سوچیں کہ اس سے کتنا بڑا ریلیف پاکستان کی معیشت کو ہوتا، عوام کو ہوتا، تاجروں کو ہوتا، صنعت کاروں کو ہوتا، دکانداروں کو ہوتا۔ تو یہ سارے کام وہ ہیں جو ہو سکتے ہیں، جو یہ نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے، آئی پی پیز کو لگام دیں یہ۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریشر ہے اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، عوامی سطح پر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ پاکستان کے عوام الحمدللہ جماعت اسلامی کی اس پوری ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ الحمدللہ ہماری اس پوری تحریک میں تیزی آ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، اور 28 اگست کو انشاءاللہ تعالی ہڑتال ہوگی، اور یہ ہڑتال تاجروں نے بھی اناؤنس کی ہے، ان کے 2 بڑے گروپس ہیں، ہم نے اس کی حمایت کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ہڑتال کو کامیاب کریں، اور اس موقع پر حکومت یہ چاہے گی، اور یہ تاجر تنظیموں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ کوئی ڈین ڈالنے کی کوشش کریں، کسی گروپ کو توڑنے کی کوشش کریں، کوئی آ کر اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ سیاست ہو رہی ہے لہٰذا ہم جو ہے ابھی نہیں کریں گے، وہ کوئی وعدہ کر لیں ریلیف کا اور توڑنے کی کوشش کریں، تو ایسی ساری سازشوں کو تاجر برادری کو ناکام کرنا چاہیے، اور ایسے کسی بھی گروپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ قومی خیانت ہوگی اگر انہوں نے اس موقع پر حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ عوام کی طاقت توڑ دے، تو ہر تاجر کو، ہر صنعت کار کو 28 اگست کو اپنی دکان بند کر کے اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ آپ کی یہ کامیاب ہڑتال انشاءاللہ بہت لمبا سفر طے کرے گی، آگے بڑھیں گے ہم، اور اگر آپ کسی دھوکے میں آ گئے یا کسی تاجر برادری میں سے کچھ لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہوگا، پھر آئندہ آگے چل کر کوئی چیز بھی نہیں ہو پائے گی۔ لہٰذا اس ہڑتال کو میری اپیل ہے، پوری قوم سے اپیل ہے، خاص طور پر آج میں خیبر پختونخوا میں ہوں، یہاں میری تاجر برادری سے خاص طور پر یہ اپیل ہے کہ اس ملک گیر ہڑتال کو کامیاب کریں۔ یہ عوام کا مسئلہ ہے، ہمیں ریلیف ملنا چاہیے ہر صورت میں۔ اب کاروبار کرنا آسان کیا مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا ہے، صنعتیں چلانا مشکل ہے۔ میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں مجھے یہ ماربل انڈسٹری کے لوگ ملتے ہیں، مجھے جو ہے وہ دکاندار ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں رہا اب ان بلوں کو ادا کرنا۔ پھر لوڈ شیڈنگ کا عذاب اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بجلی بن رہی ہے اس میں کے پی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے سستی بجلی میں، اور اس کا امپیکٹ آنا چاہیے، اور ہر صوبے میں جو چیز بھی یہ ایک نارم ہے، یہ ویلیو ہے، اور گیس کی صورت میں تو یہ
پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ گیس جہاں سے نکلتی ہے جیسے بلوچستان ہے تو وہاں اس کی پرائرٹی کو پہلے طے کیا جائے گا. اسی طرح جو منرلز جہاں سے نکلتے ہیں، اسی طرح سے جو چیز جہاں پر ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے. ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یہ قومی پیداوار ہوتی ہے اور یہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے، لیکن جس جگہ پہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے. یہ نارمل پریکٹس ہے دنیا میں. لہٰذا سستی بجلی ہائیڈل کی بنتی ہے، سستی بجلی ونڈ کی بنتی ہے، سستی بجلی سولر بنتی ہے. سستی بجلی جو ہے وہ ان 2-4 چیزوں کی جو بنتی ہے، تو یہ بجلی بھی اگر آپ مکمل کریں گے تو پاکستان کی کیپیسٹی کے لحاظ سے کافی ہے. پھر ہم کیوں مہنگی بجلی کے پیسے ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے ان پلانٹس کی جو آئل پہ چل رہے ہیں، گیس پہ چل رہے ہیں، خراب فیول پہ چل رہے ہیں. جو لوکل کول کی بجلی ہے سستی بجلی ہے، جو نیوکلیئر کی بجلی ہے سستی بجلی ہے، انویسٹمنٹ اس پہ ہو چکی ہے. تو جب یہ سب بجلیاں سستی ہیں تو اس کو جمع کر لیں تو ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے پورے پاکستان کی. پھر ہم اضافی پیمنٹ کر رہے ہیں ان کے ناجائز طریقے سے بنائے گئے آئی پی پیز کی. تو لہٰذا سستی بجلی کا جو ٹیرف بنتا ہے پورے پاکستان میں وہ قیمت ہونی چاہیے. تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس ختم ہونا چاہیے اور جو ریلیف ہے امارات اپنی حکومت کو ختم کرنی چاہیے. بڑے بڑے ہزاروں ایکڑ والے، سینکڑوں ایکڑ والے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے. تنخواہ دار ٹیکس دے، جاگیردار ٹیکس نہ دے، یہ نہیں چلنا چاہیے. لہٰذا ہماری یہ ایفرٹ حق دو عوام کو تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور 28 اگست کو ہڑتال ہے. 1 سپٹمبر سے پورے پاکستان میں ہم ماس موبلائزیشن کر رہے ہیں. ہماری جماعت اسلامی کی ممبرشپ ہوگی، پھر کمیٹیاں ہم بنائیں گے. ایک بڑے پیمانے پر اپنے جو ہمارا گراس روٹ لیول تک ہم پہنچیں گے. اپنے جو وہ پوری ہماری جو گراس روٹ لیول پر تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کو وسعت دیں گے انشاءاللہ. اور ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر جماعت اسلامی جو ابھر چکی ہے انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کرے گی. اور یہ حق دلانے کی تحریک ہے. اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے نہیں کر رہے. یہ ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام کو کوئی سہولت حاصل ہو، اور عدل اور انصاف کے نظام کی بالادستی کے لیے کر رہے ہیں جو صرف اور صرف اسلام کا ہو سکتا ہے. آج میں خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے جو کل سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ جو ایک فیصلہ جس کے نتیجے میں جو ہماری ختم نبوت کا قانون تھا اور اس کی اسپرٹ تھی وہ ڈیمیج ہو رہی تھی، اور اسی طرح سے اس فیصلے کے نتیجے میں انتشار اور فساد کا اندیشہ تھا. چیف جسٹس آف پاکستان نے علماء کرام کو سنا، جماعت اسلامی کو سنا، اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیراگراف حذف کر دیے گئے ہیں جو متنازع تھے، تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور یہ قوم کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو ہمارے معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اور آپ کے ختم نبوت کا، اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہیں، اور ہم سب کی خواہش ہی یہ ہے کہ کسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکیں اور ان کے دست مبارک سے جام کوثر حاصل کر سکیں. اس کی زندگی میں بھی تقاضے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن بہرحال ایک جذباتی کیفیت اور ایمانی کیفیت جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس پر ہم یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی ایسی چیز جو آئین سے ماورا ہو کر کی جائے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ اس کو ریوائز کر لیا گیا ہے، جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں.